السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 9 اور پی ایس ایل سیزن 9 میں بڑے زبردست میچز چل رہے تھے. اچانک سے ایک بریک لگا جب یہ پنڈی کی طرف رخ کیا اس پی ایس ایل کے 9th ایڈیشن نے اور دونوں میچز بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گئے. پوائنٹس ٹیبل ذرا انٹرسٹنگ ہو گیا. جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل کامران اکمل، باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. اور بات شروع کرنے سے پہلے اسکرین پہ پوائنٹس ٹیبل بھی لگا دیے تاکہ ہم دیکھ سکیں. ملتان سلطان آن ٹاپ، کیا کہیں گے کامران؟ بالکل آن ٹاپ ہے، اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور بڑے زبردست میچز جیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اوورسیز بھی پورے پلیئرز نہیں تھے، دو پلیئروں کے ساتھ بھی ان کا کمبینیشن بڑا زبردست اور زبردست کیپٹنسی اس پی ایس ایل میں رضوان کی. اپنی فارم بھی اور ٹیم کی بھی جو وکٹری ہے بڑی زبردست رہی ہے اپنی کیپٹنسی کی وجہ سے. آؤٹ آف دا باکس سوچا ہے، بالنگ جس سے کروائی، بیٹنگ جس سے کروائی، اس نے پرفارمنس کر کے دکھائی، ڈیزرو کرتی ہے نمبر 1. نمبر 2 پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک ہی میچ ہارے ہیں، لیکن کل باسط بھائی نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب شروع ہوا تھا تو ایک الگ ہی ٹیم نظر آ رہی تھی، اب تھوڑا سے ان کی ویکنس لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اسپیشلی ملتان کے میچ کے بعد. کیونکہ آپ جب کوئی میچ جیت رہے ہوتے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. اور جب سامنے بھی آپ کے پاس ٹیم ایسی ہو اپوزیشن میں اور وہ آپ کو ایکسپوز کرے، جملہ تھوڑا سا ہارش ہے ایکسپوز، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پرابلم ہو رہی ہے. پہلے میچ میں آپ نے دیکھا نافع 5 پہ آیا، پھر نمبر 3 پہ آ کے اس نے رنز کرے. ایک دم 3 میچوں میں وہ اچھا نہیں کھیلا. تو وہ چیز جو ملتان والے میچ کے بعد ان کی بیٹنگ میں تھوڑا سا ویک زون نظر آ رہا ہے مجھے. اسپیشلی جس دن روسو رنز نہیں کرے گا نا، اور جب ضرورت ہوگی تو بہت زیادہ پرابلم. اور رائے اور روسو پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رائے تو رن کر رہا ہے نا وہ، لیکن وہ میچ کو جتا نہیں رہا. رائلی روسو نیچے سے میچ جتواتا رہا ہے، یہاں سے نہیں، ملتان سے بھی جتواتا رہا ہے. اور میرا خیال ہے مین بیٹر میری نظر میں رائے تو ہے ہی، لیکن ریلی روسو زیادہ. بالکل صحیح ہے. جیسے کوئٹہ شروع میں اسٹرانگ لگ رہی تھی ویسے پشاور شروع میں ویک لگ رہی تھی، اور پھر انہوں نے پک اپ کیا. کپتان ان کے رن کر رہے ہیں، عارف یعقوب کے آنے سے بالنگ میں بھی ایک بیلنس آیا ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ لیگ فیز میں وہی ٹیم زیادہ اچھی ہوتی ہے جو پیک کرے گریجولی. یہ نہیں کہ شروع سے ہی اپنے 3-4 میچ جیتے اور اس کے بعد مڈل میں آ کے آپ اپنے میچز ہارنا شروع کر دیں. جو ٹیم پیک لیٹ کرتی ہے وہی بلوم کرتی ہے، وہی آگے جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پلے آف سے نکل کر وہ فائنل میں بھی پہنچ جاتی ہے اور ٹرافی جیت جاتی ہے. پہلے پی ایس ایل کی ہمارے سامنے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ایگزامپل ہے، ہاری جا رہی تھی شروع میں. ہمارے سامنے اس زمانے میں وہ ریڈ بک لے کے چلتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے پریس کانفرنس میں آ کر کہ میری ٹیم ہار رہی ہے، اور پھر وہ نکلی، اس نے پلے آف بھی جیتا اور اس نے فائنل جیت کے پہلا ٹائٹل جیتا. تو اچھی چیز ہے، ابھی کھل رہا ہے. اور اب لاہور قلندر کے پاس تو تقریباً کوئی چانس نہیں ہے. اب ایک ٹیم اور باہر نکلے گی اور باقی 4 ٹیمیں پھر اوپر جائیں گی. تو آج کا میچ اسی لیے کروشل ہے کراچی. جی بالکل صحیح ہے، آج کا میچ بڑا کروشل ہے. تھوڑی سی اسلام آباد یونائیٹڈ کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بیفور دی اسٹارٹ آف سیزن 9 یہ وہ دوسری ٹیم تھی جو بہت اسٹرانگ نظر آ رہی تھی. اور اگر ان کی وکٹریز دیکھیں تو 6 میں سے صرف 2 میچز جیتے ہیں. دیکھیں اسلام آباد کی ابھی بھی اسٹرانگ ٹیم ہے. آپ چاہے بالنگ لے لیں چاہے بیٹنگ لے لیں، وہ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ جو صحیح ڈیسیژن لینے چاہیے کیلکولیشن کر کے کپتان کو جیسے کیپٹنسی کرنی چاہیے. ایک الگ ہی رضوان نظر آ رہا ہے نا کیپٹن. آپ دیکھیں ڈیسیژن لے رہا، اپنے بالرز کو اتنا اچھا یوز کر رہا، بیٹسمینوں کو. تو وہ میں کیپٹنسی میں کافی عرصے سے شداب کرتا ہوا آ رہا ہے. کیپٹنسی 3-4 سال ہو گئے اس کو فرنچائز کی کرتے ہوئے، پاکستان کے وائس کپتان. یہ بیسک جو چیزیں نا بڑی جلدی لرن کرنی چاہیے، کیونکہ آگے بھی آپ کو کپتانی کی لائن میں آپ نے کرنی ہے. آپ وائس کپتان تھے، ٹیم کا پھر مرال جیسی ٹیم ہے. تو میرے خیال سے جیسے ملتان کھیلتی ہے نا، ہر میچ میں ڈیفرنٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. اپروچ دیکھ لیں، باڈی لینگویج دیکھ لیں، اور جو بھی ڈیسیژن ہے وہ ڈیفرنٹ، وہ ریلیکس نہیں ہوتے. تو اسلام آباد ایسی ٹیم کو کرنا چاہیے، اپنے پورے جو ان کے پاس آپشن ہے اس کو بیسٹ یوز کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کراچی کنگ کی اگر بات کریں تو ہم 5ویں پوزیشن پہ سٹینڈ کرتے ہیں، جہاں 5 میں سے 2 میچز جیتے ہیں، اور یہ پچھلے میچز لگاتار ہارے ہیں، اس سے بڑا افیکٹ پڑا ہے کراچی پہ. لیکن کم بیک کے لیے کراچی کنگ تیار ہے. جہاں ایک ٹیم پوائنٹس ٹیبل کی ٹاپ پوزیشن پہ ہے، ایک 5ویں پوزیشن پہ ہے، لیکن ہیڈ ٹو ہیڈ اگر دیکھا جائے تو 6-6 برابر ہیں. یعنی کہ مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان برابری کا رہا ہے. لیکن ریسنٹ ٹائمز میں 5 میں سے 4 میچز ملتان سلطان نے جیتے ہوئے ہیں. باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں اس انکاؤنٹر کو؟ یار دیکھو، ملتان کی بات کر رہے ہیں نا، ملتان اس دفعہ تھوڑی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے.
وہ تو 3 سال سے پچھلے 2-3 سال سے بہت وہی مومنٹم بنا ہوا ہے, اس کا توڑ کوئی نہیں کر رہا. معافی کے ساتھ جو جتنے بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں اس کا توڑ تو کریں. 3 سال سے ایک ہی چیز ہو رہی ہے, وہ اسی طرح میچ جیتے جا رہے ہیں, کوئی توڑ نہیں کر رہا. جب تک ایک پشاور زلمی نہیں توڑ کر آئے, جب تک آپ توڑ نہیں کریں گے, کون سے بالروں کو آپ مطلب ٹارگٹ کریں گے, یہ سوچ نظر نہیں آ رہی دوسری ٹیموں میں. اور جہاں تک بات ہے کراچی کو ایک میچ کا ایڈوانٹیج ہے یار, ابھی بھی ایک میچ کا ایڈوانٹیج ہے. سیدھی سی بات ہے, ایک ٹیم نے 7 میچ کھیلے, ایک نے 6 کھیلے, 5 میچ کھیلے کراچی نے. اگر آج کا میچ اللہ نہ کرے ہارتے بھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر بھی اسٹل لاہور کی طرح پوزیشن نہیں ہے. اگر آج کا میچ جیتتے ہیں تو بہت اچھا چانس ہے. آج کا میچ جیتنا جو ہے اچھی پوزیشن میں لے آئے گا بہت. جی لیکن پریشر آ جائے گا, اگر آج ہار گئے تو پریشر. ملتان کی جو کامیابی ہے نا, آپ دیکھیں وہ ڈرافٹ میں پلیئر پہ پلیئر نہیں اٹھاتے جیسے دوسری ٹیمیں اٹھاتی ہیں. وہ اپنا پورا بیلنس کر کے نا پلیئرز پک کرتے ہیں جس سے فرق نہ پڑے, کمبینیشن اچھا رہے, ایک پلیئر چلا بھی جائے تو اس کی جگہ فل وہ کرے کہ جو اوپر نیچے والا نمبر ہو, سیم نمبر کا نہیں ہوتا. تو کامیابی اسی میں, اس لیے وہ 3 سال سے بڑی زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں. کلیئرٹی ہے سب پلیئروں کو. دیکھیں وہ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن رائلی بھی انہوں نے ریلیز کیا ہے, بڑا پلیئر چھوڑا ہے انہوں نے. ان کی قسمت کیا چل رہی ہے, کیا رضوان کی کپتانی ہے؟ پہلے آپ شاہد بھائی میں بتا دوں کیوں چھوڑا. نہیں بتائیے, آپ بتائیں کیا کیوں چھوڑا, کیا کپتان کو نہیں چاہیے تھا. کپتان کو نہیں چاہیے تھا رائلی روسو جی, بٹ میرے حساب سے اگر رائلی روسو کسی بھی ٹیم میں ہے تو وہ بہت یوزفل ہے. کپتان کو نہیں چاہیے تھا بس. تو اس کا ریزن بھی تو دینا کیوں. انہیں دوسرا پلیئر چاہیے تھا, جنہیں چاہیے تھا انہوں نے لے لیا اس کو. اب یہ کہ اب تھوڑی سی اسٹرینتھن ہوئی ہے. جونتھن چارلس آئے ہیں, وہ بھی اوپر ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں, ہارڈ ہٹنگ پلیئر ہیں, ابھی 2-3 لیگز میں اچھا وہ پرفارم کر کے آئے ہیں. تو جونتھن چارلس سے بھی ان کی بیٹنگ کو تقویت ملے گی. لیکن ٹورنامنٹ جو ہے وہ بالرز جتواتے ہیں, آپ کو اوپر رکھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں بالرز. آپ دیکھیں 2 بالرز ہیں, 13 وکٹیں ہیں, دونوں ٹیبل ٹاپر ہیں, اسامہ میر اور محمد علی. ایک بالر کی 8 وکٹیں پیٹر ولی, ایک بالر کی 7 وکٹیں عباس آفریدی. تو جو پرانی کہاوت ہے کہ میچ آپ کو بیٹسمین جتواتے ہیں لیکن ٹورنامنٹ آپ کو بالر جتواتے ہیں. اور یہ واضح فرق لاہور کا نظر آیا کہ لاہور کے بالر نہیں چل رہے, لیگ کے اوپر نہیں لے کے. شاہد بھائی نے نام لیے نا, چاروں لوکل ہیں. نہیں ڈیوڈ ویلی بھی تو ہے, ایک ہٹا کے چاروں لوکل ہیں تینوں. مطلب جس کی فرنچائز کے لوکل پلیئر پرفارم کریں گے وہ ٹیم تو اوپر آئے گی آٹومیٹکلی. اوورسیز تو سپورٹ کر رہے ہیں نا, چاہے وہ اپنا لاہور کا جو ڈاؤسن ہے اس نے رنز کرے, لیکن لوکل پلیئر سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لوکل پلیئر جب تک سپورٹ نہیں کریں گے ٹیمیں ٹاپ 4 میں, مطلب ابھی تو 6 ٹیمیں ہیں, اب تو 5 ٹیمیں, جہاں پہ زیادہ ٹیمیں ہوں گی وہاں پہ ٹاپ 4 میں آنے کے لیے لوکل پلیئر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. فرنچائز اب وہی یہ معافی چاہتا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے نا پشاور زلمی سے ہمیشہ پرفارم کرتے تھے, پشاور زلمی اوپر آتی تھی. اب بابر اعظم نے وہ جگہ سنبھال لی ہے. اب دیکھیں ٹیمیں وہی کامیاب ہوتی ہے لیگ کرکٹ میں, جب تک آپ کے لوکل پلیئر پرفارم نہیں کریں گے نا ٹیمیں اوپر نہیں جائیں گی. مثال کراچی کی ہے, پولارڈ نے میچ جتوائے ہیں نا, لوکل پلیئر نے کسی نے بڑی پرفارمنس دکھائی ہے, میچ نہیں جیتے. جب تک میچ ونر لوکل نہیں بنے گا نا تو ٹیم کی پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی اور ٹیبل پہ اوپر نہیں جائے گی. تو یہ پیچز میں صرف پرفارمنس نظر آئے گی. اچھا, ایک تو ہم ایک ان فارم ٹیم سے کھیل رہے ہیں جو کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے اچھی جا رہی ہے, اوپر سے جو پلیئر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, پولارڈ. تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے. بالکل پریشانی کی بات ہے. اس نے 3 میچوں میں زبردست اننگز کھیلی اور میچ وننگز اننگ کھیلی 2 میچوں میں, تو پریشانی کی بات ہے. لیکن اب آپ کو گزارا کرنا پڑے گا کہ 1-2 پلیئر آپ کے واپس آئیں گے. میر حمزہ واپس آ رہے ہیں اس میچ میں, ڈوپلوئے واپس آ رہے ہیں. ڈوپلوئے ٹاپ آف دی آرڈر اچھا کھیلتا ہے لیکن شان مسعود رنز نہیں بنا رہا, وہ ایک تھوڑی سی پریشانی ہے. نواز کا کیا کرنا ہے وہ ایک بڑی پریشانی ہے. 5 میچوں میں 2 وکٹیں. اور کراچی کنگز کے اسپنرز نے اس ٹورنامنٹ میں وہ کامیابی نہیں دلوائی جو دوسری ٹیموں کے اسپنرز نے دلوائی. آپ ملتان کا بالنگ اٹیک دیکھیں, آل راؤنڈ بالنگ اٹیک ہے. لیفٹ آرم ان کے پاس رسٹ اسپنر فیصل اکرم ہے, رائٹ آرم لیگ اسپنر اسامہ ہے, رائٹ آرم آف بریک بالر افتخار ہے, گو کہ اس نے اتنی بالنگ نہیں کی لیکن اس کے باوجود لیفٹ آرم فاسٹ بالر بھی ہے, رائٹ آرم فاسٹ بالر بھی ہے. خوش دل سے بھی بالنگ کروا سکتے ہیں. بڑا ایک اچھا بالنگ اٹیک جیسے کمپلیٹ ٹیم جسے کہتے ہیں نا وہ ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس دن پہ اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو آپ کی پرفارمنس پہ ظاہر آپ میچ نہیں جیت پاتے. بالکل صحیح ہے نجیب, انہیں ہارنے سے ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ جو بھی گیمبل کر رہے ہیں کامیاب ہو رہا ہے. اب خوش دل پاور پلے میں بال کرے, بڑی بات ہے کہ اس کو رن نہ بنے, بڑی بات ہے.
لیکن بات ہے نا اٹیک, اور وہ صاحبزادہ فرحان جو آؤٹ ہوئے تھے کچھ دل پہ, وہ شاٹ کتنا دونوں ساتھ کھیلتے ہیں. ایک اور یہ ہے کہ کوچز کہتے ہیں کہ ٹرسٹ یور پلیئرز ٹو میک دیم ٹرسٹ ورتھی. ویری ٹرو, ویری گڈ. بات ہو رہی ہے اسپنرز کے حوالے سے, تو علی حسن انہوں نے تبریز شمسی سے کچھ بات چیت کی ہے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں اب کراچی کنگز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ افریقن اسپنر تبریز شمسی سے. ہم بات کرتے ہیں کہ اب کیا پلانس ہیں ان کے آگے کے میچز کے لیے. تبریز, ٹورنامنٹ بیکمس tough for all the teams. Karachi already won 2 matches and 3 matches we lost them. So any special plans for upcoming matches? No, obviously we hard at training now, you know, trying to come up with the plans that we've come up with, try and execute them. Obviously we've had I think 2 losses on the bounce, but close games, you know, so I feel that as a team we're not that far away, and we just need 1 or 2 things to go our way, and hopefully we can pull out you know 2 or 3 more wins in the next couple of games. Multan Sultans are already leading the table, so any special plans how you are going to tackle their major batsmen like Iftikhar, Rizwan and others? Look, every team has a couple of big players in their team, so I think the plans don't change. It's just about executing. You know, you always have good plans. It's about how we perform on the day and make sure that we're landing the balls in the right area. تبریز شمسی سے ہماری گفتگو ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے کہ پلانز جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں. اچھی لائن لائن پہ بالنگ کریں گے تو ملتان سلطان کا کوئی بھی بیٹر سامنے آئے گا, اس کی وکٹ اڑ جائے گی, اور یقیناً اب جو ہے کراچی کنگز دوبارہ سے وننگ ٹریک پر آئے گی. جی بہت شکریہ علی حسن ہمارے ساتھ تھے. اور تبریز شمسی نے جو بات کی وہ ایکچولی بڑا ایکسپلین کرتی ہے جو ہماری سچویشن رہی, کہ کچھ چیزیں ہماری طرف بھی جائیں گی تو چینج ہو سکتا ہے, ابھی موقع ہے. جو پچھلے 2 گیمز ہیں, پہلے گیم میں اوبیسلی ٹاس کا بڑا عمل دخل رہا, بری بولنگ ہم نے کرائی لیکن ٹاس بھی اس میں میجر فیکٹر تھا. دوسرا گیم جو ہے قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ میچ ہمیں جیتنا چاہیے تھا. کیا کہیں؟ دیکھیں بالکل جیتنا چاہیے تھا, اور جیسے ٹیم کا کمبینیشن بن گیا تھا, جس ٹائم پہ واپس آئی ہے کراچی کی ٹیم میچ جیتنے کی پوزیشن پہ, وہاں پہ مومنٹم لوز کیا. اب دیکھیں اب پریشر اور آئے گا. میچ ونر پلیئر پولارڈ نہیں اویلیبل, وہ گیا ہوا انڈیا شادی اٹینڈ کرنے کے لیے, پہلے بتایا ہوگا میرے خیال سے, اور اس کی فرنچائز 10 سال کھیلا, انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو میرے خیال سے بڑی زبردست چیز ہے کہ اپنے پلیئروں کو انہوں نے رکھا, بلایا ہر اپنی خوشی میں. لیکن اب کیا ریپلیسمنٹ ہے, اب کیا کرنا ہے, وہ رسپانسبلٹی پولارڈ والی کیا شعیب ملک نے لینی ہے, ونس نے لینی ہے, نواز نے لینی ہے, شان نے لینی ہے. اب آج کے میچ میں کس نے مین آف دی میچ بننا ہے, کس نے بڑی پرفارمنس دکھانی ہے, یہ ضروری ہے کہ ایک پلیئر پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. تو دیکھتے ہیں کہ آج رسپانسبلٹی کون لیتا ہے, کون میچ ونر بنتا ہے. بڑی ٹیم ہے, پازیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑے گی, پلانز اچھے جیسے تربیت بتایا ہے, پلان اچھے دکھانے پڑیں گے, اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, پینک نہیں ہمیں ہونا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اسی بات کے ساتھ ہم کیونکہ ڈسکشن اسی پہ چل رہا ہے تو ہم ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پہ بھی آ جاتے ہیں, اور کراچی کے پہلے شروع کرتے ہیں. اور ٹاپ 5 بیٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائیں گے, اور دیر از نو سرپرائز کہ اس چارٹ میں پولارڈ ٹاپ پہ ہیں کراچی کی طرف سے. 5 میچز میں 196 رنز, 97 کا ایوریج, 161.9 کا سٹرائک ریٹ ہے, اور ہائیسٹ ان کا 58 کا سکور ہے. کیا شاندار ناک کھیلی تھی وہ. شعیب ملک دوسرے نمبر پہ, 5 میچز میں 139 رنز, 27.8 کا ایوریج, 113 کا سٹرائک ریٹ, 53 ہائیسٹ. جیمز ونس 4 میچز میں 88.29 کا ایوریج, 139.6 کا سٹرائک ریٹ, 38 کا ہائیسٹ. شان مسعود اس کے بعد آتے ہیں اور 81 رنز ہیں, صرف 16 کی ایوریج ہے اور 97 کا سٹرائک ریٹ ہے. نواز اس کے بعد آخر میں. تو باسط بھائی, شان کا چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیچ میں ہم یہ اس بات پہ بھی آ گئے تھے کہ دس از شان کا ورژن 2.0, بڑا اگریسو کھیلنا شروع ہو گئے تھے, بڑے اچھے شاٹس بھی لگ رہے تھے. کیا پریشر ہے نئے فرینچائز میں آنے کا, غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ٹیکل نہیں کر پا رہا. جو ٹاپ آرڈر بیٹر ہے, اور مجھے نہیں پتا شاید روی بوپارا بیٹنگ کوچ ہیں, جو بھی کوچ ہے اس کو تو ایشین کنڈیشن کے حساب سے کھلائیں نا. وہ کھیل رہا ہے آسٹریلین کنڈیشن کے حساب سے کہ کٹ اور پل. یہاں یہ ایشیا میں پچ ہو رہا ہے, یہاں پہ سامنے ہٹ مارے. جب بیٹسمین سامنے ہٹ مارنے جاتا ہے تو اس کو کٹ والا بھی شاٹ آسانی سے لگتا ہے اور پل بھی لگتا ہے. جب وہ پہلے ہی سے پیچھے جا رہا ہے تو آگے والا بال تو مس کرے گا نا. اس کا جو اس کی جو بیسک ہے وہ پیچھے ہوئی ہوئی ہے, ہیل پہ ہوئی ہوئی ہے,
اس کو چاہیے ٹو پہ کھیلے, جتنا سامنے ہٹ کرے گا, اور سامنے اچھا ہٹ کرتا ہے. بہت چھوٹی سی پرابلم ہو رہی ہے, اور میرے خیال ہے 5 میچ ہو گئے بہت زیادہ. اور جو ابھی آپ لسٹ دکھا رہے تھے نا, پولارڈ اس وقت ٹاپ پر ہے پی ایس ایل میں, ناٹ کراچی, ایوریج میں بھی اور اسٹرائک ریٹ میں بھی. لیکن کیونکہ رنز لوگوں کے زیادہ ہیں تو وہ اس میں آتے ہیں. اس وقت مین بیٹر تو پولارڈ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور ونس کے مطلب کی پچ ہے کراچی کی, جس وے کا اس کا ہٹنگ زون ہے نا, اس کا چلنا کراچی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ونس کے تو مطلب کہ ہر وینیو پہ وکٹ ہے, صرف کیا ہے کہ وہ لمبے رنز نہیں کر پا رہا. پولارڈ امپیکٹ پلیئر ہے. شان کی جو بات کی ہے کہ وہ آن ٹو پہ کھیلتا ہے, روم زیادہ بنانا شروع کر دیتا. ایک چیز اور دیکھیں, باسط بھائی اس کو بالکل ایگری کریں گے, ارلی آن بیٹ بڑی جلدی بند کر رہا ہے, آن پہ کھیلنے جا رہا ہے. آپ اس کی پچھلی پی ایس ایل کی جتنی اننگز ہیں, بیٹنگ دیکھیں نا, یہ فلو میں آف سائڈ پہ بڑا اچھا کھیلتا تھا, جہاں بال تھا ادھر کھیل رہا ہے. آپ دیکھیں چاہے اسپنر ہو, جلدی وہ رکھ کے اسکوئر پہ کھیلنے چلا جاتا ہے. فاسٹ بالر ہو, اس کو مڈ وکٹ اور مڈ آن کے درمیان میں سے کھیلنے جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا بیٹ اپنا سامنے رکھے, ارلی آن کراس نہ جائے, فلو میں کھیلے گا, ادھر چاروں طرف کھیلے گا تو اس کو کامیابی ملے گی. ایک بات معافی, جو بات کری نا کہ بیٹ بند ہو رہا ہے بیکاز آف باٹم ہینڈ کر رہا ہے, باٹم ہینڈ سے کھیل رہا ہے. ٹاپ ہینڈ سے کھیلے نا, اوپنر کا کام ہے ایشیا میں ٹاپ ہینڈ سے. جب ٹاپ ہینڈ سے کھیلے گا کبھی بھی بیٹ بند نہیں ہوگا. جو کامی نے بات بولی نا کہ سنگل کے لیے یا پلیسمنٹ کے لیے, تو باٹم ہینڈ سے کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹاپ ہینڈ سے کھیلے. شاہد صاحب, یور ٹیک آن دس. obviously انہوں نے تو اپنا ٹیکنیکل پوائنٹس بتائے. بالکل, پہلے سے کمٹ کرنا, اگر آپ پہلے سے کمٹ کریں گے کہ آپ بیک فٹ پہ ہی جا رہے ہیں تو آپ کو پھر فرنٹ فٹ پہ جانے میں پرابلم ہوتی ہے. اسی لیے اچھے کوچز یہی بتاتے ہیں کہ پہلے سے کمٹ نہ کرو اور بال کو اس کی لینتھ کے حساب سے جا کے کھیلو. تو غلطی کر رہا ہے, اسی لیے پے کر رہا ہے. ٹیسٹ میچوں میں ہم نے دیکھا کہ اچھا کھیل رہا تھا. آسٹریلیا میں شاید پیس آ رہی تھی, باؤنس اچھی تھی. یہاں پیس اور باؤنس ظاہر فرق ہو جاتا ہے آسٹریلیا کے پچز میں, لیکن وہ انٹینٹ نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایک اچھی اننگز کھیلے تو اس کا اعتماد بحال. بالکل صحیح ہے. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر ٹاپ 5 بات ہوگی, پھر ملتان کی طرف بھی بڑھیں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. گلیڈ ٹو ہیو یو بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اور کراچی کنگ ول ٹیک آن ملتان سلطان. یہ میچ شام 7 بجے ہوگا, اور تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ کراچی کنگ کی اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی اور کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. بیٹنگ پہ ہم نے بات کی. ٹاپ 5 اب تک اس سیزن کے کراچی کنگ کے بالرز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور حسن علی از آن ٹاپ, کافی اگریشن کے ساتھ بال کرا رہے ہیں. 5 میچز میں ان کی 8 وکٹیں ہیں, اور بیسٹ بالنگ فگر ہے 3 for 30. اکانومی 9.2. میر حمزہ دوسرے نمبر پہ, شمسی ڈینیل سیمز تیسرے نمبر پہ, تبریز شمسی چوتھے نمبر پہ, اور زاہد محمود لاسٹ پہ. کامران کیا کہیں گے, بالنگ کراچی کنگ کا ویک لنک نظر آتا ہے؟ دیکھیں بالکل نظر آ رہا ہے, اور کوئی میچ وننگ پرفارمنس نہیں نظر آئی. اسامہ کی نظر آئی ہے, سلمان ارشاد کی نظر آئی ہے, آپ دیکھیں کہ فیصل اکرم کی نظر آئی ہے. لیکن تھوڑی سی مضبوط ٹیم ہے, بن گئی ہے جب زاہد کھیلا لاسٹ میچ. تھوڑا بالنگ میں جان آئی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب پرفارمنس کرنی پڑے گی. حسن علی نو ڈاؤٹ بڑی زبردست بالنگ کر رہا ہے, ریدم کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ڈاٹ بال کرنے کی یا ایک سکور دینے کی, وہاں پہ ایکسٹرا ایکسپیریمنٹ کرنے کی وجہ سے باؤنڈری لگ رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے تو میرے خیال سے بڑا زبردست ہو جائے گا. جیسے لاسٹ میچ میں بالنگ کی ہے, 2 بال اچھے ہوتے تھے, ایک ہی جگہ پہ تیسری چیز کرنے جاتا تھا, اس پہ باؤنڈری لگ رہی تھی. ذرا پیشنٹ کے ساتھ رہے اور ایک لائن و لینتھ پہ بالنگ کرے تو بہت اچھا, پاکستان کے لیے بھی اچھا اور کراچی کنگ کے لیے بھی اچھا ہے. باسط بھائی, بالنگ کے حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ زاہد محمود کے آنے کے بعد فرق پڑا ہے. شمسی اپنا وہ رول ادا نہیں کر پایا بالنگ میں جو جس کے لیے وہ مشہور ہے. جس طرح کی پچ اس کو ملی تھی نا پہلے میچ میں, وہ اپنا مینورو نے بالکل ہی اس کو ایک ہی اوور میں سوئچ ہٹنگ کر کے پٹائی کر دی تھی. یارکرز نہیں ہو رہی ہیں, یارکرز ماننا آخری 4-5 اوور میں بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالرز سلور ون پہ اور شارٹ پچ پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں بنسبت یارکر کے. مجھے ایسا لگتا ہے شاہد صاحب کہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ اماد وسیم اور عامر کے جانے سے تھوڑا سا انسیٹلڈ ہے ابھی اس سیزن میں. بالنگ میں آپ کو یہ ہوتا ہے, پہلے میچ میں 7 بالنگ کے آپشنز تھے, پھر اس کے بعد آپشن کم کیے تو آپ کی بالنگ سفر کرنے لگی. مجھے ایک چیز پہ حیرانی ہوتی ہے کہ عرفان جو ہے, عرفان خان نیازی اچھا خاصا بالر ہے. ایک بالر جس کے پاس اچھا سلوور ون ہے, تھوڑی سی پیس ویری کرتا ہے, اس کو ہم یوز ہی نہیں کرتے. پچھلے سال بھی میں نے دیکھا کہ اسے ایک آدھی میچ میں بالنگ دی تھی. تو آپ ایسے بالرز
جو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے آل راؤنڈر بھی ان کو ایکسپلور کریں. انور نے ایک اوور اچھا کیا, دوسرا اوور جو آخری اوور اس سے دیا گیا وہ اس نے 15 رنز دے دیے. تو آپ کے بالنگ آپشنز میں آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے کہ کون کس سچویشن میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. بالکل صحیح. دوسرا ایک عرفان تو میں نے کافی دیر سے دیکھا بالنگ نہیں کرتا, ڈومیسٹک میں بھی نہیں کرتا. پولارڈ ایک آپشن ہے جس سے بالنگ کروا سکتے ہیں اور کرتا بھی رہا ہے وہ میرے خیال سے اب کل نہیں, اب آج نہیں ہے, لیکن آنے والے میچز پہ یا پچھلے میچز میں یوٹیلائز کر لیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا. تو میرے خیال سے پھر نواز کی آپ دیکھیں بالنگ, ابھی اس بالنگ 5 بالروں میں نواز نہیں نظر آ رہا جو مین اسپنر پاکستان ٹیم سے بھی کھیلتا رہا, اتنا ایکسپیرینس ہے. اس کا پرفارم کرنا بالنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو بہت ضروری ہے کراچی کے عرفان کا میں نے اس لیے کہا کہ بیٹنگ میں بہت جان مارتا ہے, فیلڈنگ میں ایک جگہ کھڑے کرو اچھا خاصا ایریا کور کرتا ہے. جب وہ لڑکا پیشن سے 2 ڈپارٹمنٹ میں اچھا کر رہا ہے تو تیسرے میں بھی اچھا کرے گا. اور اس کو اس کا نمبر اوپر کرنا چاہیے, میرے خیال سے 7 نمبر پہ غلط ہے. 7 نمبر از ٹو لیٹ فار ہم. اور جو نواز کی بات کریے بھی کامل ہے, مذاق میں بولنا, اس کو چاہیے میڈیم پیس کرے. عرفات مناز کو ایک چانس دیں. عرفات مناز از ناٹ اے بیڈ پلیئر, اچھا اپ کمنگ اسپننگ آل راؤنڈر ہے. اس کو آپشنز جو ہے کراچی مناز کا پتہ کیا فائدہ ہوگا, سب بولیں گے ابھی جونیئر بچہ ہے چانس لیں گے, وہ آپ کو وکٹ دلا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نواز پلیٹینم پک کا پرفارمر بھی ہے, تو 2-3 میچ بلکہ 5 میچز ہو گئے پرفارم نہیں کر رہا, لیکن اس کو بھی تھوڑا سا اب سوچنا پڑے گا کہ مجھے پلیٹینم پک میں اٹھایا, میرا پرفارم کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہماری پچھلی پلیٹینم پکس کا آئیڈیا نہیں ہے, بہت انٹینٹ عجیب سا لگتا ہے کامران اس کا, جیسے ڈل سا, جیسے ابھی سو کے آیا ایک میچ میں جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے اس نے ایسے یوں اچھال کے کیچنگ پریکٹس کروا دی, بہت ان ایکٹیو سا لگتا ہے وہ. لاہور کے خلاف جیسے بیٹر کو جج کرنا چاہیے بالر کی گرپ سے, بالر کے آرم سے جج تو کرنا چاہیے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ پہلا دوسرا میچ کھیل رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے 2016 سے کھیل رہا ہے, پراپر آل راؤنڈر کیٹیگری میں آتا ہے, یہ ہٹنگ کر سکتا ہے. یہ پاکستان سے کھیلتے ہوئے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے یہ سیزن. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ بیٹنگ میں اتنا کہ ٹیلنٹ ہے نا اس میں, اتنی اچھی اپروچ ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو جب ٹی وی پہ آتا ہے یا کوئی لیگ کا بڑا میچ ہوتا ہے, انٹرنیشنل میچ ہوتا ہے, وہ بالکل ہی گمسم ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کتنی زبردست, ابھی 2 سال پہلے جو ٹرائنگولر سیریز تھی نیوزی لینڈ میں, اس میں 1-2 بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی, اور آ کے جو پوسٹ میچ سیریمنی اس میں بولا بھی اچھا کہ میں اس طرف مار رہا تھا جہاں تیز ہوا چل رہی تھی. وہ شوز کہ آپ کے پاس انٹینٹ ہے, آپ کے پاس سینس, گیم اویئرنس بھی ہے. لیکن اب پلیٹینم میری تو پہلی ملاقات کامران اکمل نے کرائی تھی, کہا تھا سپر کا فیوچر کا سپر سٹار ہوگا, اور نیشنل بینک سے کم باتیں غلط ہوتی ہیں, اللہ کرے صحیح ہو جائے. یہ بھی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو اچھا رضوان کی بیٹنگ کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں, اور تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ رضوان کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. رضوان بہت زبردست کھیل رہے ہیں, کپتانی ان کی بڑی زبردست جا رہی ہے, لیکن آگے کا گیئر کیسے لگانا ہے کامران؟ بالکل ایسے ہی ہے, بڑی زبردست فارم, 2 سال سے بیسٹ وکٹ کیپر, بیٹسمین, پلیئر آف دا ٹورنامنٹ. میں نے جو اس کو رنز ہم سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اس نے اپنی شاٹس کیسے ڈیولپ کرنی ہے, وہ اب اس کا سوچ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کی فیوریٹ شاٹ ہے ٹانگ رکھ کے مارنا, سلوک سویپ, چاہے فاسٹ بولر ہو چاہے اسپنرز ہو, وہ تو ہے ہی ہے, وہ اچھی چیز ہے, وہاں پہ رنز بھی کرتا ہے. لیکن اس نے اپنا آگے جو شاٹیں ڈیولپ کرنی ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اور بولرز اب دیکھیں ورک کتنا کر کے آتے ہی دنیا بالنگ میں اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, تو اب اس نے اپنا گراؤنڈ سارا یوٹیلائز کرنا ہے. بالکل صحیح, اس طرف اس نے کھیلے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا, اس کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا, ٹیموں کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. پھر بولرز بھی گھبرائیں گے کہ اب وہ بولر بھی پھر یہ سوچیں گے کہ یار ایک شاٹ نہیں ہے, اس کے پاس 3 شاٹیں اور بھی ہیں, مڈ آف بھی بڑی ہٹ مار دے گا, مڈ آن پہ بھی مار دے گا. صرف میں نے دیکھا اسپنرز کو مارتے ہوئے نکل کے انسائڈ آؤٹ مار دینا, سامنے مار دے گا, کٹ مار دے گا, وکٹ ایکسپوز کر کے مارے گا. جو میرا پوائنٹ تھا نا وہ یہ کہ ہی از ڈوئنگ ویل, بٹ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا اسٹرائک ریٹ از 121. somebody like him جو کہ شروع میں آگے کھیل رہا ہے, لمبی اننگ کھیل سکتا ہے, تھوڑا اپنا اسٹرائک ریٹ کو امپروو کرنا ہے. شاٹوں کی بار بار بات ہوتی ہے کہ آل اراؤنڈ دا پارک شاٹس نہیں ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, اور میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے دکھائیے گا. آن دی بریک ہمارے ساتھ رہیے جی. تو کامران اکمل پہنچ گئے ہیں پچ پہ, آئیں گے کیا رضوان سے جو رضوان کی شاٹس ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں. جی کامران, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا سکور اس نے زیادہ آن پہ کیا ہے,
سویپ ماری ہے اس نے فاسٹ بولر کو, سلوک سویپ ماری ہے اسپنرز کو, جارج لنڈے کو. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رنز تو کر رہا ہے. اگر اس کی بیٹنگ میں اور پرفارمنس میں اور نکھار آ جائے گا کہ یہ شاٹیں ادھر کھیلنے کی بجائے, یہ تو ہے ہی ہے کھیلتا ہے, مڈ آن پہ مارنا شروع کر دے, مڈ آف پہ مارنا شروع کر دے, ان سائڈ آؤٹ مارتا ہے تو صرف اسپنرز کو نکل کے مارتا ہے. نکل کے بھی سامنے مارے گا تو اس کی بیٹنگ میں نکھار آ جائے گا اور شاٹس ڈیولپ ہوں گے. اور ڈے بائی ڈے کرنے بھی چاہیے, اس کے لیے بھی اچھا, پاکستان کے لیے بھی, ملتان سلطان کے لیے بھی اچھا. اس کے لیے ایم اس کو یہ پہلے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے سلوک سویپ مارنی ہے, ٹانگ رکھ کے مارنی ہے. اس کے لیے اس کو شاٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اسکل ورک بڑھانا پڑے گا, تو اس کے لیے اچھا ہوگا اور شاٹس اور زیادہ آ جائیں گے. اور پھر اس میں بولر گھبرائے گا کہ اب اس کو بال کہاں پہ کرے. اب سب کو پتا ہے کہ سلوک سویپ مارنی ہے, اس حساب سے بولنگ کرتے ہیں. اب کم لگ رہی ہیں اس سال اس سے یہ شاٹیں, پہلے مارتا رہا کیونکہ سب کو پتہ چل گیا. اب اس کو اپنی بیٹنگ امپروو کرنی چاہیے, شاٹس ڈیولپ کرنے چاہیے, جس سے اس کو فائدہ ہوگا. تو اس کا فائدہ تو ٹیم کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کامران کہ یہ تو میری اسکل ہے نا کہ میں یہاں کا بال بھی وہاں کھیل سکتا ہوں. جی بالکل ہونا چاہیے, وہ کھیل سکتا ہے, اسکل ہے اس کی. لیکن اگلی ٹیم کو, اسپنرز کو یا فاسٹ بولر کو ڈومینیٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ کو سارے گراؤنڈ کو یوز کرنا پڑے گا, ساری طرف کھیلنا پڑے گا, مائنڈ بنانا پڑے گا. کیونکہ اسی کے ساتھ آپ جتنا امپروو کریں گے اتنا اچھا ہوگا. بولر آپ سے گھبرائیں گے. آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی بیٹنگ میں پرفارمنس آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی نیچے آئی ہے, کیونکہ اب بولرز بھی سمجھ گئے ہیں, اسی حساب سے بولنگ کرتے ہیں. جیسے آؤٹ ہوا ہے پشاور زلمی کے خلاف, لاہور کے خلاف آؤٹ ہوا ہے, آپ دیکھیں ارلی آن, تو یہ چیزیں اس کی فیور میں نہیں جا رہی. تو اب آپ دیکھیں کہ لاہور کے خلاف پہلے میں بات کروں کیسے آؤٹ ہوا, مائنڈ ادھر بنا ہوا تھا, ان سوئنگ بال ہوا, لینتھ بال ہوا, ٹانگ آئی نہیں ہے, اپر باڈی جو اس کی ادھر گری ہوئی تھی آف سائڈ پہ, جس کی وجہ سے گیپ بن گیا اور بولڈ ہو گیا. وہ صرف یہی سامنے کھیلتا وی میں نا تو ایزیلی کھیلا جانا تھا, وہ ایسے کھیلنے چلا گیا, سوئنگ ہوا اور بولڈ ہو گیا. آپ دیکھیں کیا نام ہے, ملتان کے اسلام آباد کے خلاف بھی وہ آن پہ مارنے گیا, آن پہ زیادہ اس کا فوکس ہے رنز کرنے کا. اور پشاور زلمی کے خلاف آپ دیکھیں کہ ٹانگ نکلی نہیں ہے. ٹانگ اس کی اس وقت اچھی آتی ہے جب وہ وکٹیں کور کر کے سلوک سویپ مارنے جاتا ہے فاسٹ بولر کو, تو پرفیکٹ اس کا بیلنس ہوتا ہے. تو جب آپ کرکٹنگ شاٹس پہ بھی جائیں, بیلنس اور سامنے ٹانگ رکھ پوری نکال کے اور بیٹ پورا کھیلنے جائیں گے, فیس پورا اوپن ہوگا, ادھر آف سائڈ پہ کور کی طرف, مڈ آف کی طرف, وی میں جائیں گے ارلی آن, تو بچت ہوگی. تو یہ چیزیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ کامران. میں ایک بات کہوں گا کامران, اس کا بیک لیفٹ دیکھنا, جس بیک لیفٹ سے یہ کھیل رہا ہے, کیا یہ فاسٹ بولر کو ایکسٹرا کپ مار پائے گا؟ نہیں, وہی نا, اس کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے اس کو سامنے دیکھنا پڑے گا, بال جہاں ادھر کھیلنا پڑے گا. بیٹ گرپ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے پہلے انیشل موومنٹ جو اس کی ہے وہ کیا ہے, وہ بال کی طرف, جس طرف بال ہے اس طرف کھیلے گا تو پھر جا کے وہ کامیاب ہوگا. بس ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. رضوان اس لیے زیادہ رضوان آن پہ کھیلتا ہے کہ اس کے نام میں بھی آن آتا ہے, رضوان. باسط بھائی, میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا ایز اے کوچ, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جب کوئی ایک پلیئر ایک خاص طرف کے شاٹس پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف کے لیے, یعنی مڈ آف پہ, کور پہ کھیلنے کے لیے وہ کیا پریکٹس کرے, کیسے وہ اس کے لیے کانفیڈنٹ ہو کہ میچ میں بھی وہ شاٹ کھیل سکے؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں شرجیل خان کی, ہمارے ساتھ رہا تھا, تو ویڈیو اینالسٹ مجھے ویگن ویل دیتا تھا نا, میں بولتا تھا یہ میں نہیں مانتا, کیونکہ جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا, وہاں جہاں پہ وہ رن بنا رہا ہے وہ ویگن ویل تھوڑی ہے, جہاں پہ رن نہیں بنا رہا وہ ویگن ویل ہوتا ہے, وہاں پہ کتنا کھیلا. رضوان کا آپ جو بھی شاٹ بنائیں گے ویگن ویل وہ سب آن سائڈ ہوگا فقر زمان کی طرح. بالکل, جو ویگن ویل میں اس کا مڈ آف اور ایکسٹرا کور کھیلے, چاہے اسپنر پہ کھیلے, وہ بنانا چاہیے. اور الحمدللہ شرجیل پہ میں اس لیے خوش ہوں کہ بہت لمبی اس سے بات کری, دکھایا, اور ایک دن بعد ہمارا میچ تھا ڈائمنڈ پہ, اس نے وہاں پہ 250 کرا, اور جو اس نے ایکسٹرا کور پہ اور کور پہ شاٹیں ماری نا, میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اس نے امپلیمنٹ کرا. رضوان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, چھوٹی ہائٹ ہے. دنیا میں ایک ہی پلیئر آیا ہے جس کا نام ہے سچن ٹنڈولکر, جو سامنے اچھا مارتا تھا آن دا, باقی کوئی بھی نہیں مارتا تھا. سنیل گواسکر بڑا نام ہے, آگے والی بال کو مارتے تھے. رضوان کی ہائٹ کا مسئلہ ہے, پاؤں چھوٹا نکلتا ہے, وہ ہاتھ سے نہیں مار سکتا جب تک اس کا بیک لیفٹ صحیح نہیں ہوگا. بیک لیفٹ ہی آ رہا ہے گلی پوزیشن سے, تو وہ یہیں جائے گا نا, یا وہ کٹ مار لے گا یا اسپنر کو مار لے گا, کیونکہ اسپنر کا بال سلو آتا ہے. 145 والے بالوں کو
सेकंड ओवर में फैसला करना होता है, इसलिए वो ये पाँव रख के इधर मारता है। अर्ली ऑन जो ओपनर होता है ना जी, बासत भाई भी एग्री करेंगे, पहले 2-3 ओवर ना सिर्फ वी में खेले सामने, तो उसकी बैग लिफ्ट भी अच्छी हो जाएगी, उसको आइडिया भी हो जाएगा। तो यही एक ओपनर्स के पास और टॉप ऑर्डर के पास ऑप्शन होती है, अपॉर्चुनिटी होती है अपनी शॉट्स डेवलप और स्किल वर्क बढ़ाने। प्रोडक्टिव, एक तो प्रोडक्टिव है रिजवान, एक प्रोफिशिएंट है, हाईली स्किल्ड है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है अक्सर कि वो शुरू स्लो करता है और जब वो आखिर में जाके अगर उसके शॉट नहीं लगते तो वो टीम को कॉस्ट करते हैं। बिल्कुल। और इंटरनेशनली आप देखिए T20 का कैलेंडर ईयर में मोस्ट रन्स 2036, T20 इंटरनेशनल में मोस्ट रन्स 1326 एक साल में, तो प्रोडक्टिव तो है, लेकिन जो उसका स्लो स्टार्ट होता है वो बसा औकात टीम को कॉस्ट। और कभी कभार ये होता है कि आपको वो आखिर में नहीं लगती मौका नहीं मिलेगा, आप स्लो खेलने के बाद आउट हो जाएंगे। उसी सूरत एक चीज वो इसीलिए कि एक शॉट की तरफ उसका ध्यान है, इस तरफ रहेगा ना पावर रेटिंग। इससे पहले हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं और फिर उसके बाद अच्छा बता दें। एक वाकया बता रहा हूँ, ये नया आया था SNGPL में ना जी, इसका बैकलिफ्ट बहुत हाई था, अभी भी हाई है। इससे मैं बात करता था, समझ नहीं थी क्रिकेट की बैकलिफ्ट क्या होता है। बैट उठाना बताते थे ना, बैट उठाना। इसको मैंने भारी बैट दिया और उसमें ने ईंट बांधी कि अब ज़्यादा नहीं उठेगा। यार आप यकीन करोगे उतना ही बैट उठाया उसने। मैंने ये क्या, तो थोड़ा सा बोलते नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेहनती बहुत है, हार्ड वर्कर है, वो नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट भी बहुत। और इसका जो शौक है ना, ये नहीं, वो चाहता है बस मेरी टीम जीते, सबसे अच्छी चीज ये। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब प्रेडिक्शन टाइम। आज आप शुरू करें। आज मैं शुरू करूं। मैं कराची किंग, शायद मुल्तान हमारी दोनों की मुल्तान। अगर ये चेंज ना करे तो तीनों की मुल्तान है। ठीक है, अब आपसे जानना चाहूंगा वाई। मुल्तान के प्लेयर्स भी फिट हो गए हैं, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है, मोमेंटम बना हुआ है और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग में बेहतरी आई है उनमें, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है बासित भाई। यार वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उसका तोड़ कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जब तक कोई तोड़ करेगा, नजर आएगा तो पता चलेगा। 2 सालों से वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ब्रांड उनका है उसमें कामयाब हो रहे हैं, तोड़ नहीं हो रहा। प्लेयर्स बेहतर हैं, कॉम्बिनेशन बेहतर है और कप्तान की कप्तानी और कप्तान की प्लेयर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो 3-1 चल रहा है यहाँ। तीनों मेरे जो पैनल है वो कहते हैं मुल्तान और मैं कह रहा हूँ कराची, क्योंकि कराची ने कमबैक करना है, PSL के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।